الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 سے ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت اس پیغام کے ساتھ کہ ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگتے ہیں رخصت کی وہ کہ جو وسائل والے ہیں، ریسورسز والے ہیں ان میں سے، فقالو، اور انہوں نے کہا، ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم ہو جائیں پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے۔ سورہ توبہ کے بارے میں یہ بات تو میں آپ کو بار بار بتا چکا کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بیان ہے جو نازل ہوا اس قوم پر، کہ جس قوم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو براہ راست پیش کیا۔ قرآن مجید نے اس بات کو بار بار بیان کیا ہے کہ جب کبھی دنیا میں اللہ کی جانب سے ایسی ارینجمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ قوم کے جو انکار کرے اس قوم کو ایک مدت ملتی ہے، ایک خاص وقت ملتا ہے کہ وہ بات کو سمجھے اور ایمان لائے، مگر اس کے گزر جانے کے بعد جب اتمام حجت ہو جاتی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے، تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ توبہ اللہ کے اس عذاب کا بیان ہے کہ جو عذاب اللہ کے آخری رسول کی قوم پر آیا۔ چنانچہ یہ جو عذاب آیا یہ 3 گروہوں پر آیا، یعنی مشرکین، اہل کتاب اور منافقین۔ مشرکین اور اہل کتاب پر عذاب کا بیان گزر چکا ہے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کا وہ طویل حصہ پڑھ رہے ہیں، طویل میں ریلیٹیولی اسپیکنگ نسبتاً، جس میں کہ منافقین کو ایکسپوز کیا گیا ہے اور یوں ان پر اللہ کی پکڑ نازل ہوئی، اس کا بیان ہے۔ یہ زیادہ طویل اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ منافقین کا معاملہ زیادہ پیچیدہ تھا، وہ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، ان میں اور کمزور مسلمانوں میں فرق کرنا مشکل تھا۔ کمزور مسلمانوں ہی کے اندر بعض لوگ تھے کہ جو مسلمان بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پے در پے مختلف موقعوں پر آزمائشوں سے گزارا، تاکہ ان آزمائشوں کے نتیجے میں جو رویہ ایٹیچیوڈ کو اختیار کریں اس سے یہ بات واضح ہو کہ کون ہے کہ جو ایمان والا ہے اور کون کافر منافق ہے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر بولا کافر منافق ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ منافق کافر ہوتے ہیں، یعنی وہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے انکار کو نمایاں کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ چنانچہ انہی کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی، سورت سے مراد سورت کا کوئی حصہ، یہ عام طور پر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات کل کو بول کر جز مراد لیتے ہیں، یہاں سورت بول کے سورت کا ایک حصہ مراد لیا گیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی اس پیغام کے ساتھ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ یعنی سچا ایمان لاؤ، وہ ایمان کے جو دیانتدارانہ ایمان ہے،
وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ. یعنی یہ اللہ پر سچے ایمان کی گویا کہ گواہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں سچا، پھر ان سے ایمان کے تقاضے کے مطابق جو بھی بات کہی جاتی ہے، منوائی جاتی ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی نازل ہوتی ہے سورت اس پیغام کے ساتھ کہ تم ایمان لاؤ سچا اللہ پر اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگتے ہیں ان میں سے وسائل والے، یعنی اس بات کی اجازت مانگتے ہیں کہ ان کو جھوٹ مل جائے، وہ نہ جائیں ساتھ. اس لیے کہ یہ جو اعلان ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، یہ اعلان اس شرط کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو بھی ایمان والا ہے وہ لازماً نکلے گا. خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ ان کی منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کو کریٹ کر رہا تھا، تو ان کے لیے یہ ضروری تھا جتنے بھی اہل ایمان تھے کہ وہ نکلیں. تو فرمایا کہ وہ اجازت مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے ہم کو کہ ہم بیٹھ رہنے والوں میں سے ہو جائیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ. وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، چنانچہ وہ نہیں سمجھتے، چنانچہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات قرآن مجید سے کہ بار بار کے بیان سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کو جان لینے کے بعد اس کو اگنور کرتا ہے بغیر کسی ایکسکیوز کے، تو اس کے بعد اس کے اندر بات کو سمجھنے کی صلاحیت دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اس مہر کے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. بات واضح ہوتی ہے، الفاظ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو غلط فہمی پر مبنی ہو، لیکن اس کے باوجود دل میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. وہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ جو احساس انسان کو عمل کی طرف ابھارتا ہے، عمل کی طرف مائل کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں میں شامل ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی. فہم لا یفقہون، چنانچہ اب وہ نہیں سمجھتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، مگر رسول پیغمبر اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بھلائیاں ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ کا یہ پیغام آ گیا کہ اب وہ سارے لوگ کے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلیں اور جہاد کریں، اس لیے کہ اب یہ جہاد ان کے ایمان اور ان کے منافقت کے درمیان ایک حد فاصل ہے، یہ فیصلہ کن چیز ہے. تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، رسول بھی نکلے اور ان کے ساتھی بھی نکلے، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے کامیابی ہے. قرآن اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد ان کا ساتھ دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور وہ لوگ کہ جو
ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکامی اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ کہ جو مان کر آگے نکلے یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے باغات کو، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو قرآن نے ہر جگہ بیان کی، لیکن یہاں سورہ توبہ میں اللہ نے اس بات کو خاص طور پر اہل ایمان ان مسلمانوں کے بیان میں واضح کی کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ان کی دعوت پر لبیک کہا، تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آئے بدوؤں میں سے بہانہ بنانے والے، لِيُؤْذِنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں اجازت مل جائے۔ اجازت مل جائے یعنی پیچھے بیٹھے رہنے کی۔ یہاں اس کانٹیکسٹ میں اجازت ملنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پیچھے بیٹھے رہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، وہ جہاد میں نہ نکلیں۔ تو فرمایا کہ یہ بدو یعنی شہری لوگوں کے بارے میں، یثرب کے لوگوں کے بارے میں تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ان میں جو منافق ہیں انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، لیکن بدو جو مدینے کے باہر رہتے تھے ان میں بھی بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو منافق تھے اور وہ معذرتیں پیش کر رہے تھے، ایکسکیوزز دے کے آ رہے تھے کہ ان کو اجازت مل جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا وعدہ کیا تھا وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھے رہے، یعنی وہ لوگ کہ جو شہر میں رہنے والے تھے وہ نہیں نکل رہے تھے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ کسی طرح سے ان کو بھی اجازت مل جائے کہ یہ بھی پیچھے بیٹھ جائیں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان قریب ان انکار کرنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ یہ بار بار بات بیان ہو رہی ہے۔ کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے بار بار اس بات کو واضح کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں بنفس نفیس تو پھر دو گروہ باقی رہ جاتے ہیں، کوئی تیسرا گروہ نہیں ہوتا، یا اہل ایمان ہوتے ہیں یا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چونکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اس وجہ سے یہ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جن لوگوں کو اب اللہ کی طرف سے نہ ایمان ملے گا، نہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی خوشخبری ملے گی۔ یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع پر اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں کہ جو مثال کے طور پر حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز کی امامت کرائے، اور میں ان گھروں میں جاؤں کہ جن میں لوگ مرد موجود ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے، اور میں ان گھروں کو آگ لگا۔ یہ عام موقع کی بات نہیں ہے، یہ اسی زمانے کی بات ہے، اس لیے کہ قرآن سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد اور بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد جب اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ جب ان کو دعوت دی جائے تو وہ پیچھے یعنی گریز کر کے وہ پیچھے بیٹھے رہیں اور شامل نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو اعلان ہوتا ہے کہ جس میں سب کو شامل ہونا ضروری ہے، اس میں بعض ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں۔ اب ان ایکسیپشنز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، کوئی حرج نہیں ہے ان پر
کہ جو ضعیف ہیں اور نہیں ان پر کہ جو مریض ہیں، اور نہ ان پر لا یجدون ما ينفقون، جو نہیں پاتے اپنے پاس کوئی وسائل، ریسورسز کہ جن کو وہ خرچ کر سکیں۔ فرمایا لیسا علیہم حرج، ان پر کوئی بلیم نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ اب مسلمانوں کو نکلنا ہے جہاد کے لیے، تبوک کی طرف سفر کرنا ہے۔ تمام مسلمان مرد جو نکل سکتے ہیں، صحت مند ہیں، ان کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ جو نہیں نکلے گا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ منافق ہے، اس نے اپنی منافقت کو نہ نکل کے ثابت کر دیا۔ اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ منافق کافر ہوتا ہے۔ اس نے جو دو گروہ موجود ہیں، اہل ایمان اور کفار، اپنے اس رویے، اس گریز، پیچھے رہ جانے کے اس عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو کفار اور منافقین کی صف میں کھڑا کر دیا۔ فرمایا اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کمزور ہیں، جو مریض ہیں، اور وہ کہ جو اپنے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے، ان پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کمزور ہے تو اس وجہ سے وہ اس پر کوئی بلیم نہیں، وہ کامیاب ہے، نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی بیماری اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر نکل نہیں سکتے تو گھر بیٹھے ہی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں، دعا کریں، ان کے بارے میں اچھا گمان کریں، یہ خواہش کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ محض بیمار ہونا تو انسان کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے نا۔ بیمار ہونے کے نتیجے میں آدمی گھر بیٹھے اور کہے کہ اللہ کا شکر ہے میں بیمار ہو گیا، ورنہ مجھے جانا پڑتا، اور پھر گھر بیٹھ کے وہ بد دعائیں کرے اور ان کے لیے یہ ایکسپیکٹیشن رکھے تو یہ ختم ہی نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ شرط عائد کی ہے کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو کمزور ہیں یا مریض ہیں یا ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور پھر مجبوراً وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں۔ یہ محسن یہ قرآن مجید کا ایک خاص لفظ ہے، خاص ایکسپریشن ان اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال میں بہترین رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کے لیے ہے نا انگریزی میں ہم کہتے ہیں ایکسلنس، اعلیٰ ترین۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لے آئے ایمان، آپ نے عمل بھی کیے، نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈیوٹی ہے، کوئی بہت زیادہ اس میں دلچسپی، گہما گہمی، خلوص وہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، امید ہے کہ ایسے لوگ بھی پاس ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر جن لوگوں کو پرومیننٹ کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے، تو وہ لوگ ہیں کہ جو محسن ہیں، جو پوری طرح سے یکسوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ وہ انوالو ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، جو پورے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں خوش گمانی کرتے ہوئے بعد ناخواستہ ریلکٹنٹلی بیٹھنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جانے کے حالات نہیں ہیں۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی بڑی یہاں امپورٹنٹ ہے کہ کیوں بیان کی گئی ہے۔ اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان حالات میں، کہ جن حالات میں کسی انسان کے لیے ایک کام کرنا لازم قرار دے دیا جائے،
اگر وہ اس کام کو نہیں کر پاتا کسی بیماری یا مجبوری کے تحت کی وجہ سے، تو پھر اس کی خلاصی، اس مجبوری کی قبولیت یا اللہ کی مغفرت اور رحمت سے ہی ہوگا۔ جب بندہ اپنے رویے سے جسٹیفائی کرے کہ میں مجبور ہوں، جی میرا بڑا چاہ رہا ہے بٹ آئی کانٹ ڈو اٹ، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ بات تو یہاں مکمل ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جو لوگ نہیں نکل رہے اچھے حالات اور صحت کے باوجود، وہ منافق ہیں، اور جو بیماری، کمزوری، بڑھاپے، وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً نہیں نکل رہے، ان پر کوئی بلیم نہیں ہے، اور اگر وہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو بس کافی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نہ نکلنے کو معاف کر دے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عام کے بعد خاص، جنرل کے بعد پرٹیکولر، تو اللہ تعالیٰ نے اب ایک خاص گروہ کو بیان کیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے کیا کہ اللہ میاں کرنا چاہتے تھے۔ He wanted to make some people prominent، ان کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان کے بہترین رویے کی وجہ سے نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں کوئی بلیم ہے ان لوگوں پر، اِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ جو جب اے پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ آپ ان کو سواری دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس کوئی ایسے وسائل، سواریاں نہیں پا رہا کہ جس میں میں تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، تمہیں میں شامل کر لوں۔ تَوَلَّوْا فِي أَعْيُنِهِمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو وہ لوٹتے ہیں ایسے کہ ان کی آنکھوں میں غم کی وجہ سے آنسو ہوتے ہیں، حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ خرچ کرنے کی کوئی حیثیت نہیں پا رہے، ان کے پاس وسائل نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کو بیان کیا جن کا آبویسلی رویہ ایسا تھا کہ جو اس قابل تھا کہ اس کو بیان کیا جائے۔ ایک جانب وہ بدنصیب لوگ تھے کہ جو بہانے بنا کر پیچھے بیٹھ رہے تھے، اور ایک جانب یہ عظیم لوگ تھے کہ جو جانا چاہتے تھے، بے چین تھے، ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ جائیں، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہمیں آپ شامل کریں، اور کسی اور کے ساتھ ہمیں بٹھا دیں کسی کی سواری پر۔ تو آپ جب یہ فرما کے انہیں رخصت کرتے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے کہ وہ شامل ہو جائیں اس لشکر میں، تو وہ لوٹتے اس طرح سے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی کے وسائل نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے اس بیان میں گویا کہ ایک آیت کو شامل کیا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کا رویہ اتنا شاندار تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اس کو اتنا پسند کیا کہ اس نے اپنے اس کلام میں ہمیشہ کے لیے اس کو شامل کر دیا کہ ان لوگوں کے خلوص، ان کی دین کے ساتھ وابستگی کا جو عالم ہے، جو اس کا معیار ہے، ظاہر ہے کہ وہ قابل رشک ہے۔ جب مجھے روکتے ہیں لوگ، یہ وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں لگتا کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ تو پتہ ہی نہیں اس کو بعد میں کرٹیسزم ہوتا ہے۔ جی جی میں دوبارہ دوہرا دوں گا، آپ جو بولیں میں دوہرا دوں گا، میں تو صرف بہانہ بنا رہا تھا تاکہ میں سنا دوں یہ کہ میں جی جی ایبسولوٹلی، یعنی یہ جو ہے نا آپ لوگ اسٹینڈنگ آرمیز، یہ تو بات کی بات ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کے جو اپنے مال و اسباب کے ساتھ شامل ہوتے تھے، اس کے ساتھ ایک پورا قانون تھا، جو قانون اب آپ لوگوں پر اپلائی نہیں ہوتا، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ جنگ جیت جائیں اور دشمن بھاگ جائے
تو مال غنیمت پھر آپ لوگوں کو ملے گا. تو اب ظاہر ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب صورتحال بدل گئی. اس زمانے میں جو لوگ شامل ہوتے تھے تو وہ شامل ہوتے تھے اپنے مال کے ساتھ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ. وہ مال یہی ہے, گھوڑے, اونٹ, تلواریں اور اس طرح کا ساز و سامان. اور خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے فرعون کے بارے میں, کہ فرعون جو ہے اس کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے میخوں والا, و فرعون ذی الاوتاد, یعنی اس کی اسٹینڈنگ آرمی تھی. اس نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ اس کی فوج ہر وقت تیار رہے. تو ان کو تنخواہ ملتی تھی, عام طور پر وہ بس ٹریننگ کرتے تھے لیکن ہر وقت تیار ہوتے. یہ عام طور پر یہ حالات نہیں تھے, یہ تو بعد کے زمانے کی بات ہے کہ بادشاہوں نے پھر اس چیز کا اہتمام کرنا شروع کر دیا. تو فرمایا کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. بلیم, الزام تو ان لوگوں پر ہے صرف کہ جو آپ سے اجازت رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ پیچھے گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ, یعنی جو خواتین ہوتی تھیں بیٹھنے رہنے والیوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جائیں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو ایکسکیوز ہے, ان کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ نکلیں اور لڑیں, لیکن یہ انہی کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے لیے ایک کامیابی سمجھتے اور بڑا کمال سمجھتے. فرمایا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اور وہ نہیں جانتے, یعنی وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ تیسری مرتبہ آیا قرآن مجید میں دلوں پر مہر کرنے. ابھی پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرتے اور پھر جب ان کو مال ملتا تو مکر جاتے. اور آج 2 مرتبہ آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہانے بنا کر جھوٹ بول کے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے پیچھے کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں. تو فرمایا کہ جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے دلوں پر مہر ہو جاتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصل میں جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے کسی تقاضے ایکسپیکٹیشن کو اگنور کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اس پر فخر کرتا ہے, وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, یہ رویہ وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے دل میں وہ صلاحیت کی جو عام طور پر اس کو احساس دلاتی ہے. عام طور پر انسان اپنے اندر غلط کام کر کے پریشان ہوتا ہے, اس کو وری ہوتی ہے, یہ صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں پر مہر ہوتی ہے, یعنی اب یہ بات سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں, ان کے دلوں کے اندر یہ بات داخل نہیں ہوتی. قرآن نے اسی کو کہا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے, قرآن نے اسی کو کہا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے, قرآن نے اسی کو کہا کہ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون, وہ بہرے گونگے اندھے ہو گئے ہیں, اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. تو یہاں اس کو دوبارہ بیان کیا گیا کہ جب ان کو یہ کلیئرلی بتا دیا گیا تھا کہ انہیں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے, انہوں نے اس قول کو اگنور کیا, پیچھے بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ گئے جھوٹ بول کے. تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, اب وہ نہیں جانتے. یہی اصل میں کافر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کرنے کے بعد ایک مدت گزر جانے کے بعد, دیکھیں اگر کوئی بندہ انکار کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی, یا وہ انکار کر رہا ہے کہ اس لیے کہ وہ جذباتی ہے, آپ کا اور دین ہے میرا اور دین ہے, وائی شوڈ آئی بلیو ان یو, غصے میں ابھی تو ابھی ڈیمیج پورا نہیں ہوا. ایک بندے کو بات سمجھ میں آ گئی اور کہتا ہے میں نہیں مانتا, کر لو یہ کر, اور دل میں سوچتا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے, کس کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اصل میں انسان
یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ آخرت کو مانتا ہے، نہ وحی کو مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی۔ اللہ نے مہر کر دی اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر دھوکہ دے گا، جھوٹ بولے گا اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے گریز کرے گا اور بہانے بنائے گا اور اس کے اندر کوئی شرمندگی، بے چینی نہیں رہے گی، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر کر دیتا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم لوگ جب اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے وہ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے، طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ قل لا تعتذروا، صاف کہہ دو کہ تم بہانے مت بناؤ۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ بھی ایک ویسے دلچسپ بات ہے کہ ٹکڑے کے شروع میں کہا قل لا تعتذروا، کہہ دو کہ تم بہانے نہ بناؤ۔ یہ قل واحد ہے، واحد، جمع اگر ہوتا تو ہوتا قولو، یعنی یہ حضور سے کہا گیا کہ آپ فرمائیے کہ بہانے مت بناؤ، لیکن جب آگے وضاحت ہوئی تو فرمایا لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی سارے مسلمان، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر سچے مسلمانوں کے نمائندے تھے، لیڈر تھے، چاند تھے، جو آپ کرتے تھے اصل میں وہ سب کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو پہلے حضور کو واحد میں خطاب کر کے اس کے بعد تمام سچے مسلمانوں کو اس میں شامل کر دیا۔ فرمایا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے، یعنی تمہارا تو یہ خیال ہے کسی کو کیا خبر، who knows about what we are doing، لیکن اللہ نے ہمیں تمہارے معاملات سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے، پیش کر دیے جاؤ گے اس ذات کے سامنے کہ جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتا دے گا تم کو ان اعمال کے بارے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اس خیال سے کر رہے ہو، اس اعتماد سے کر رہے ہو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایمان اور غیر ایمان میں فرق کیا ہے؟ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کچھ اس کے سامنے ہے، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو نہیں مانتا ہے کس نے دیکھا ہے، کچھ نہیں ہونے والا، ایک ہے خیال ہے، بٹ ناٹ ریئلی ویری کنونسنگ۔ سو اس کے مطابق ان کا رویہ اور اس میں فرق ہوتا کیسے؟ زبانی کلامی سے نہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے عمل سے۔ صبح شام مجھ کو اور آپ کو یہ موقع ملتے ہیں کہ ہم اپنے رویے سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، ہم آخرت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ بھائی ایک بتا گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اگلے گاہک کو چکر دے دے اور اس سے پیسے بٹورے اور اسے جھوٹ بولے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ رہا ہے بس ایک وہ زبان کا ایک وہ ہے، ایک وظیفہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہوگی انسان کے ایٹیٹیوڈ، اس کے رویے سے کہ یا وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کوئی غلطی ہو جائے اس شخص سے کہ جو ایمان لانے والا ہے اللہ پر اور آخرت پر، تو وہ تو پریشان ہو جائے، وہ تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا، وہ مطمئن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رب اس سے راضی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان قریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی، اور پھر وہ لوٹائے گا تم کو، وہ لوٹا دیں گے تم کو اس ذات کی طرف، تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے ہو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی اصل میں اس چیز کا بیان ہے کہ منافق یہ مرنے کے فوراً بعد، یہ والے منافق
یہ مرنے کے فوراً بعد ان کا بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. یعنی ان کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ عالم برزخ میں قبر میں ایک لمبے عرصے رہیں گے اور پھر قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا. یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. پھر وہ بتا دے گا تم کو جو تم عمل کیا کرتے تھے. بتا دے گا مطلب یہ نہیں کہ بتا دے گا، بتانے کے بعد تمہیں بھگتنا پڑے گا، بتانے کے بعد اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تم سے جب تم ان کی طرف لوٹو گے کہ تم ان کو ان سے اعراض کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم ان سے اعراض ہی کرو. یہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے دو شیڈز ہوتے ہیں. اعراض کرنے کا ایک مطلب تو یہ کہ یار اگنور کرو، نو بہت زیادہ سختی مت کرو، نظر انداز کرو. اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ڈونٹ بادر، دفع کرو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو یہاں اس لفظ کے دونوں مفاہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں بیان کر دیا کہ یحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، یہ قسمیں کھائیں گی اللہ کی تم سے جب تم لوٹو گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم، کہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو معاف کر دو. فاعرضوا عنہم، تو تم اعراض کر دو ان سے، یعنی ان سے منہ پھیر لو، ان کو اہمیت ہی نہ دو. انہم رجس، یہ سراسر گندگی ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو یہ کماتے تھے. یہ قرآن نے بار بار بات بیان کی ہے کہ اس دنیا کا سارا امتحان یہی ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے. پاکیزگی یعنی اخلاقی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی. ظاہری پاکیزگی بھی اسی لیے مطلوب ہے. آدمی ظاہر طور پر پاک ہوگا تو وہ باطنی پاکیزگی کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اور آدمی باطنی طور پر پاک ہوگا تو وہ ظاہری طور پر بھی پاک ہونے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ جنت میں تو اس کے پاکیزہ لوگ ہی جائیں گے جن کا تزکیہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ لوگ گندے ہیں، سراسر گندے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قرآن نے اور جگہوں پر بیان کیا ہے کہ اصل میں جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کریٹ کیا ہے کہ اس میں یہ ساری گندگی جائے اور اس میں جل کے پھنس ہو جائے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے ان اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں تم سے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم، اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسق لوگوں سے ہرگز راضی نہیں ہے. ایسے بد عہد نافرمان لوگوں سے وہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے. تو یہ تو ان کے سامنے اللہ نہیں ہے نا، ان کے سامنے آخرت نہیں ہے. ان کے سامنے تم ہو مسلمان جو آپ ذرا مضبوط ہو گئے ہو، تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس لیے تم ہو جو امپورٹنٹ ہو ان کے لیے. تو فرمایا کہ تم اگر راضی بھی ہو جاؤ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اللہ ہرگز راضی نہیں ہوگا ایسے نافرمان لوگوں سے. العراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. یہ بدو یعنی ایک تو تھے نا وہ شہری، اور یہ بدو، ان کے بارے فرمایا گیا اشد کفرا، یہ کفر میں زیادہ سخت ہے، ونفاقا، اور نفاق میں، واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله، اور
اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا اس کی حدود سے باخبر نہ ہو، یعنی بے خبر رہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی جیسے مدینے کے اندر ویسے ہی مدینے کے باہر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، اور منافقت میں اور کفر میں، یہاں یہ بات واضح کر دی کہ یہ کفر کیا ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت کیا ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی اصل میں آپ انکار کریں چاہے ظاہر میں، اور انکار کریں چاہے باطن میں، دونوں صورتوں میں اصل میں انکار ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو منافقین کو تو مسلمان کافر نہیں کہتے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ آپ کو کسی کو کافر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس نے جان بوجھ کر انکار کیا اور کس نے بے جانے بوجھے کیا، اور نہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے کلمہ گو ہیں یہ مومن ہیں یا کافر ہیں۔ تو آپ اس مصیبت میں پڑتے ہی کیوں ہیں بھائی؟ نہ آپ کا یہ کام ہے، نہ آپ سے اس کی توقع ہے۔ آپ سے تو توقع یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کفر اور نفاق سے باہر نکالیں۔ تو فرمایا کہ یہ بہت گہرے ہو گئے ہیں، بہت ڈیپ ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں کفر میں اور نفاق میں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا اس کی حدود کو جاننے سے بالکل بے خبر ہے۔ کیوں بے خبر ہے؟ بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ جاننا نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے کہ کس کا رویہ کیا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، وہ جن کا رویہ نظر انداز کرنے کا ہے، غیر سنجیدگی کا ہے، اس کی حکمت کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو اس کے دین کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اور یہ بات کہ کون ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے نظر انداز کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اور کون ہے وہ لوگ کہ جنہیں ابھی بات ٹھیک طرح سے پہنچی نہیں، چنانچہ بظاہر آپ کو وہ بھی ان جیسے لگتے ہیں لیکن اصل میں وہ ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، ان بدوؤں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ مغرباً تاوان، ٹیکس، بوجھ۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں، یعنی ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح سے یہ مسلمان ختم ہو جائیں، ان کے اوپر ایسی آفتیں آئیں کہ جس کے بعد ان کا خاتمہ ہو جائے۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پہ، فرمایا کہ بری گردش انہی پر ہے، اور واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے کہ جو آپس میں سرگوشیوں میں کرتے ہیں، ان کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ان کی سیکرٹ سرگرمیاں بھی جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدوؤں میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر، یعنی سچا ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے ایمان میں پختہ مخلص ہیں۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ رسول کی دعاؤں اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ منافقین ہیں کہ جو اپنے خرچ کو ایک چٹی، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بدو ہیں کہ جو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ کے کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی انہیں اس کے نتیجے میں یہ شرف حاصل ہو جائے
کہ اللہ کے رسول ان سے راضی ہو جائیں اور اس کے بعد وہ ان کے لیے دعا کریں۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر اگر کسی صاحب ایمان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو نہیں ٹھکرائے گا۔ تو ان کے اندر اس بات کی خواہش، لالچ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا کے مستحق بن جائیں۔ فرمایا کہ الا انہا قربۃ لہم، تو جان لو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ہی کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی کریں گے اس کے نتیجے میں ان کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا بھی ان کو شرف حاصل ہوگا کہ ان کے لیے وہ نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، یقیناً اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک بخشنے والا اور اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے السابقون سبقت کی، سب سے پہلے آگے بڑھے، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی خوبی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کتنے بد نصیب ہیں۔ انہیں اللہ نے ایک ایسی اپرچونٹی دی تھی کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو آپ سمجھیے کہ اللہ کے فیورٹس، اللہ کے قریب ترین، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے سبقت لی، سب سے پہلے آگے بڑھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے راستے میں قربانیوں کے لیے جو جو موقع آئے انہوں نے اس میں کبھی بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں ایمان لانے کا مطلب تھا لوگوں کے آگے اپنے آپ کو پرسیکیوشن کے لیے حوالے کر دینا، مار کھانے کے لیے حوالے کر دینا، اس زمانے میں جو ایمان لایا اس کا ایمان تھا کہ جو پختہ، مضبوط اور مخلصانہ تھا۔ یہ لوگ مہاجرین میں سے بھی تھے، ظاہر ہے کہ جنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں ایمان لائے اور پھر ہجرت پر مجبور کیے گئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے، اور پھر انصار یثرب میں انہوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ فرمایا کہ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی عمدہ طریقے سے، یعنی جو بعد میں آئے، کچھ ٹائم تو لگا انہیں، فوراً تو شامل نہیں ہوئے، لیکن جب ایک مرتبہ ہو گئے تو پھر انہوں نے خوبی کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے ہوئے انہی کی پیروی کی، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ اللہ راضی ہو گیا یعنی اللہ نے ان کی پرفارمنس قبول کر لی، اللہ نے ان کے عمل کو وہ شرف دیا کہ جس کے بعد اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضی نہیں ہے، کوئی ان کے عمل کے ریجیکٹ ہونے، اس میں کوئی بیماری پڑنے، کمزوری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کے لیے آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو۔ یعنی جو زندگی انہوں نے گزاری، اس زندگی میں جو حالات آئے،
اچھے برے، تنگی کے آسانی کے، جان مال کا خطرہ ہوا یا مال آیا، کامیابی ہوئی، ہر حال میں اللہ سے خوش رہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ ان کے آزمائش امتحان کے لیے اللہ نے جہاں جہاں سے ان کو گزارا وہ اس سے راضی ہوئے، اور یہ راضی ہونا ظاہر ہے آخرت میں تو ایسے ہوگا کہ جو جنت ان کو ملے گی اس میں وہ راضی ہوں گے۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اس نے ایسے باغات کو کہ بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی یہ ہے وہ لوگ کہ جو اصل میں کامیاب ہیں۔ اور اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ میں اس سے پہلے ان منافقین کا ذکر کیا، بعد میں بھی ان کا ذکر ہوگا کہ جن بد نصیبوں کو اسی اعلیٰ ترین صحبت کا حصہ بننے کا موقع ملا تھا مگر انہوں نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو اب وہ محروم ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی پیغمبر کے ساتھیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی محروم ہیں کہ جو اللہ کے ساتھیوں کے دشمن ہیں۔ کیا بدنصیبی ہے یار کہ تم مسلمان ہو گئے، تم کلمہ گو ہو گئے، قرآن پر ایمان لے آئے، پیغمبر پر ایمان لے آئے، خدا کے واسطے یار اپنے ایک مخصوص نظریے کی وجہ سے، کچھ مخصوص تقریریں سننے کی وجہ سے یار تم ان لوگوں کے مخالف بن رہے ہو جن کی تعریف قرآن اتنی زیادہ کر رہا ہے، اتنی کر رہا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کتنے قابل رشک، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور کیا بدنصیبی ہے کہ بندہ ان کو اپنا دشمن بنائے۔ میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں۔ ہم نے شروع کیا آیت نمبر 86 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اترتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو اے پیغمبر اجازت مانگتے ہیں ان میں سے وسائل والے، وقالوا ذرنا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہوں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، راضی ہو گئے وہ اس بات پر کہ وہ ہو جائیں بیٹھے رہنے والیوں میں سے، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، چنانچہ اب وہ کچھ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول والذین آمنوا، مگر اس کے برعکس اللہ کے رسول اور وہ کہ جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، فاولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے بھلائیاں ہیں یعنی دنیا اور آخرت میں، فاولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے، جنات، ایسے باغات کو، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ فجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ بنانے والے بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ بیٹھ رہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، سیصیب الذین کفروا منہم، تو ان قریب ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے انکار کیا ان میں، ان کو پہنچے گی عذاب علیم، ان کو ان قریب ایک دردناک عذاب پہنچے گا، پکڑے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں پر کوئی حرج، کوئی بلیم، گناہ نہیں ہے، اور نہ مریضوں پر، اور نہ ہی ان پر کہ جو نہیں پاتے اپنے پاس
خرچ کرنے کے لیے کوئی وسائل. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، اچھا رویہ اختیار کرنے والوں نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جو جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس لتحملہم، کہ آپ ان کو سواری میں شامل کریں، ان کو اٹھائیں. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس، میں نہیں پاتا اپنے پاس کوئی ایسا امکان کہ میں تم کو سوار کر لوں جس پر. تولوا باعینہم تفیض من الدم، تو وہ مڑتے ہیں، لوٹتے ہیں ایسے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حزناً، اس غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ وہ نہیں پا سکے وہ وسائل کے جن کو کہ وہ خرچ کر سکیں. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ناراضی اور گناہ کا معاملہ تو ان لوگوں ہی کے ساتھ ہے کہ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے حالانکہ وہ وسائل والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ بیٹھے رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر. فہم لا یعلمون، تو وہ اب نہیں جانتے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بناتے ہیں وہ بہانے بنائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹو گے. قل لا تعتذروا، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز بہانے نہ بناؤ. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات احوال کے بارے میں باخبر کر دیا ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول بھی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تم سے جب تم لوٹو گے ان کی طرف کہ تم ان سے اعراض کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو تم منہ پھیر لو پھر ان سے. إِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ تو گندگی ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، وہ قسمیں کھاتے ہیں تم سے کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر تم راضی ہو بھی جاؤ ان سے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ہرگز راضی نہیں ہوگا نافرمان لوگوں سے، ان نافرمان لوگوں سے. الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، اور یہ بدو، یہ کفر اور منافقت میں زیادہ شدید ہے. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ نہ جان سکیں ان حدود کو کہ جو اللہ نے نازل کی اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خیال کرتے ہیں، گردانتے ہیں اس کو کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ایک بوجھ، چٹی. وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں امید رکھتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ گردشوں کا تمہارے اوپر اثر ہو، زمانے کی گردشیں تم کو ختم کر دیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، بری گردش تو انہی پر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُونَ، اور وہ
جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو گردانتے ہیں قربات عند اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ، صلوات الرسول اور پیغمبر کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ، الا انہا قربۃ لہم، جان لو کہ ان کے لیے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی انہیں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لینے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے رویے کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اس نے ایسے باغات کو کہ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب یقیناً قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ ان کا درجہ جو ہے وہ بدترین ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اتنا موقع ملا کہ یہ صحیح بات کو جانیں، اس کے باوجود وہ نہیں جان سکے۔ ایک آپ کے ہمدرد ہیں جنہوں نے یہاں فیس بک پہ ایک میسج بھیجا ہے، تو آپ ذرا اس کو سنجیدگی سے اور خلوص کے ساتھ سنیں، اور اگر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل بھی کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب جو آپ کو قرآن پڑھا رہے ہیں عالم نہیں ہے، لہذا اس سے دور رہو، کوشش کرو کہ دین حاصل کرو عالم سے، ڈاکٹر سے نہیں۔ اس آدھے عالم سے دین میں بدعات شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ کانسیپٹ کو بہت ایک انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی ہے آپ کے ساتھ کہ نوئنگلی ریجیکٹنگ دا میسج آف گاڈ۔ جی، جو کافر وہ نہیں جو انکار کر رہا ہے، خالی جو یہ جانتے ہوئے انکار کر رہا ہے کہ یہ جو پیغام ہے، یہ میسج ہے، یہ اللہ کا ہے۔ صحیح۔ اس کی ڈائریکٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہم نے لی ہے ٹیکسٹ سے کہاں کہاں ہمیں ملتی ہے، بٹوین دا لائنس میں یہ بات بہت اچھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن ادروائز آپ اگر کوئی ہمیں ریفرنس 2 یا 3، کیونکہ لوگ اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ بھی ایک اعتراض ایسا ہی ہے کیونکہ اس گروپ یا اس سوچ کے بارے میں لوگوں کا ایک سب سے بڑے جو اعتراضات ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کافروں کو کافر نہیں کہتے، وہ کافر ہیں اور وہ جو ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کی حمایتی ہیں، آپ ایک پورا ایجنڈا ہے، ایک مافیا ہیں جو کہ ان کی اصل میں حمایت کے لیے بنا یہودی ایجنٹ ہے۔ چلیں میں آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کر دیتا ہوں مختصر سی، کیونکہ مجھے رٹی ہوئی ہے۔ آدھے گھنٹے سوال جواب دینے ہیں، میں تو منتظر ہوتا ہوں کسی ایسے سوال کا کہ جو سوال میں رگڑ کے اس کو لمبا جواب۔ دیکھیے گزارش، اچھا چاہے وہ عالم ہے چاہے ڈاکٹر ہے، بات تو سنیں، آپ جو صحیح بات ہے اسے سب کر لیں، جو قرآن کے مطابق ہے جو نہیں ہے، اور اگر قرآن کے مطابق ہے ایسا کوئی نہیں کہا تو پھر چھوٹ بات ہے۔ اچھا دیکھیں، وہ تو میں نے ایک آپ کو ایسی ذرا اوپننگ ایک اوور کروایا تھا نا، تاکہ ذرا تھوڑی سی ہاں اسی لیے شروع میں ایک بات جان لیں کہ ہمارے دین کی انڈرسٹینڈنگ کی سورس قرآن ہے، اصل سورس، باقی جو کچھ بھی ہے اس کے تحت۔
پہلے قرآن سے جان لیں کہ کافر ہوتا کیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ سورہ بینہ، سورہ نمبر 98 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ کون؟ جنہوں نے کفر کیا، مشرکین میں سے، اہل کتاب میں سے۔ جو کافر ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب بات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس کو چیک کریں آپ قرآن کے دوسرے بیانات سے۔ سورہ آل عمران، تیسری سورہ، اس کی آیت نمبر 113 سے 115 آپ نکالیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف پڑھیں کہ جو اللہ نے بعض اہل کتاب غیر مسلموں کی اور فرمایا ہے لیسو سوا، یہ سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، امت قائمہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر کھڑے ہیں، اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، رات کے حصوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ جو نیکی بھی کریں گے یہ ضائع نہیں ہوگی۔ یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اہل کتاب۔ سر جی، اس سے پہلے میں نے اہل کتاب ہی کے بارے میں بتایا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ جہنم میں نہیں آئیں گے، بدترین لوگ ہیں۔ وہی اللہ اس قرآن کا مصنف بعض دوسرے اہل کتاب کو جو مسلمان نہیں ہوئے اتنی تعریف کر رہا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہماری اتنی ہو جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود دونوں آیات اگر ان کا آپ تقابلی مطالعہ کریں تو اس سے بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں جان بوجھ کر اور اس پر اڑ جاتے ہیں۔ آگے آئیں، سورہ انعام نکالیں، سورہ نمبر 6، سورہ انعام کی آیت نمبر 20 نکالیں۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں بعض، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سمجھا بات؟ یہ مسئلہ تھا کہ ان کے سامنے حقیقت آ گئی تھی اور اس کے آنے کے باوجود اتنی واضح ہو گئی تھی جیسا اپنا بیٹا آدمی پہچانتا ہے نا ویسے پہچانتے، حضور کو ایسے پہچانتے اور پھر انکار کر دیا۔ آگے چلیں، سورہ نبا، جو چیز یاد ہوتی ہے اس کو دیکھیں آدمی کتنے جوش سے بات کرتے ہیں۔ نبا نہیں، سورہ وہ کیا ہے 27 سورہ جو ہے نمل، سورہ نمل، اس میں آیت نمبر 13 اور 14، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت، پیغام اور معجزات لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس گئے تو فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کر لیا تھا، ظُلْمًا وَعُلُوًّا، زیادتی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ سر اگر یہ آپ اسی ریفلیکشن کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ ان کے دلوں میں یہ آبویس ہو گیا کلیئرلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی فطرت اور کیفیت کو لے سر، اگر اس طرح کی چیز ظاہر ہو جائے کسی انسان کو، اٹ ڈزنٹ میک سینس دیٹ ہی وڈ سبمٹ ٹو اینی تھنگ ایلس،
وہ اگر یہ ظاہر ہونے کی چیز تو وہ تو obviously اگلا سودا کو کھڑا ہی ہے. تو how is it possible کہ یہ ظاہر بھی ہو جاتا تھا؟ بڑا ہی دلچسپ سوال کیا آپ نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، یہ پیغام اللہ کا ہے، یہ پیغمبر اللہ کے ہیں، اور پھر بندہ انکار کر دے. اصل میں یہ آپ جیسے اچھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا؟ تھوڑا سا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. جب آدمی حسد کرتا ہے تو پتہ کرتا ہے میں نہیں مانتا کمینے کو، مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں مانتا. یہ نفرت ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر چڑ ہوتی ہے. اچھا یہ اللہ معاف کرے میرے جیسے کمزور لوگوں میں تو ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یار کو 2-4 گھنٹے تو 2-4 دن کے بعد آدمی کہتا ہے یار پاگل ہو. وہ ساری زندگی اس آگ میں گزار دیتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کتنا بڑا جرم. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اصل میں آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ اس ریئلائزیشن کے بعد وہ پھر کیسے انکار کر سکتے ہیں. دیکھیں ریئلائزیشن کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے انفارمیشن اور ایک اس انفارمیشن کا آپ کے اندر پینیٹریٹ کرنا. تو یہ پینیٹریٹ آسانی سے نہیں ہوتی. یہ ایک انفارمیشن ہے کہ یہ شخص میرا باپ ہے، اس طرح انفارمیشن. اگر احترام نہیں پیدا ہوا اور احساس نہیں ہوا تو انفارمیشن ہے، بس اسے کیا فرق پڑتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. تو اصل میں یہی حادثہ ہے. اسی لیے کفر اتنا بڑا جرم ہے کہ پیپل who commit kufr they know it is true and yet they are not prepared to accept it. میں اس کے بعد ایک اور کہنا بھی، ایک اور جملہ بھی بول لیں گے. آپ کہیں گے تو میں اور ایویڈنسز پیش کروں، بڑی عجیب و غریب ایویڈنسز ہیں قرآن مجید میں. لیکن مجھے یہ کہنے دیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگ غصے کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. وہ کہتے ہیں کہ باؤنسر جتنے مارنے دیں، جیسے وہ محمد علی کو مارے دے گا تو اس نے موقع مار لیں، اس کے بعد پھر مجھے بھی مارنے دیں. یار ہم نے تو آپ کے موقع ریسیو کر لیے. اب یہ بتاؤ کہ اگر بات ہماری صحیح ہے تو تمہارا کیا بنے گا؟ کس قدر غلط تم قرآن پیش کر رہے ہو، کس طرح سے تم ان لوگوں پر لان تان کر رہے ہو جن پر قرآن نے لان تان نہیں کی ہے، کس قدر غلط پیغام پیش کر رہے ہو. کتنی عجیب بات ہے. تو یہ لوگ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی گئی. اس لیے سچی بات ہے کہ ہمیں اس لب و لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپس میں ٹھنڈے دل کے ساتھ سچائی کے بارے میں گفتگو کریں. جب میرا اور آپ کا اختلاف ہو جائے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ کے دلائل ہمارے دلائل. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ صحیح بات کیا ہے تو آپ دوسرے کی بات سنیں گے اور ایسے سنیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات وہ سنیں، اور پھر دونوں میں سے جو بات زیادہ صحیح سچی نظر آئے گی آپ اس کو مانیں گے. یہ قرآن بار بار بتاتا ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ پر لازم ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی. آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے کوئی اور کام. سر جو آپ نے مثال دی تھی کہ 60 منٹس ہیں اور اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں اور ہم نے کہا کہ دونوں کے حصے میں 30 منٹ اور 10 دفعہ دونوں اشخاص جو ہیں آپس میں آرگیومنٹس کر سکتے ہیں 3 منٹ لانگ. ٹھیک ہے، اور اتنی سہولت کی بات بہت اتنی بات ہے ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک میسج بھیجا، اس میں میرے ایک کسی کلاس فیلو نے اس کے جواب میں ایک لمبا چوڑا نیگیٹو میسج بھیجا. تو میں نے اس کو ذاتی اپنے، کیونکہ میرا دوست ہے وہ کلاس فیلو، اور میں نے ذاتی اکاؤنٹ میں اس کو کہا کہ یار واٹ از دا پرابلم یار، ہم مل بیٹھتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں آپ وہاں جواب دیں گے، تاکہ میں ان کو جواب دے دوں. اس لیے کہ وہاں تو پبلک میں جیسے اللہ معاف کرے میں تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں اس کا نام بھی لوں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے سیاست میں ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے تو مورچے ہیں، ادھر سے ادھر بم پھینک رہے ہیں، ادھر سے ادھر بم پھینک رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دین میں بھی بالکل ایسے ہی انفارچونیٹلی کہ
nobody is prepared to listen to the other point of view. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے لوگ تھے وہ پہلے کچھ مانتے تھے نا, تو انہوں نے کیا کیا, بات سنی, اور قرآن مجید نے یہ الزام لگایا ان لوگوں پر کہ جو انکار کرنے والے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سن ہی نہیں رہے, یہ سن نہیں رہے ہیں آپ کی بات. قرآن نے یہ بتایا کہ کافروں نے کیا کیا, وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو, والغوا فیہ, اور اس کے درمیان شور مچا دو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آؤ. بھائی یہ قرآن سنیں گے تو لوگ متاثر ہوں گے. یہ بھی کہتے تھے, پروپیگنڈا کرتے. اصل میں جادو ہے, کاہن ہے, اینڈ فلاں فلاں, یہ شاعر ہیں. یہ پروپیگنڈا بڑا زبردست ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیڈیٹ فالوورز ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے. اس لیے کہ بات اگر ایک مرتبہ آدمی سننے کے لیے تیار ہو تو میں اب ایک اور کافر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اور چیز سن لیں, آپ نکالیں. آپ سورہ مائدہ آیت نمبر میرا خیال ہے 44, دیجیے گا مجھے, یہ دیں 44, نہیں ادھر سے دینا, آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی گئی ہے. قرآن نے تو بات کو سمجھانے کی حد کر دی ہے اور لوگوں نے قرآن کو نہ سمجھنے کی حد کر دی ہے. اب سمجھ میں کیسے آئے گی؟ سورہ مائدہ جو آپ سمجھیں کہ بالکل آخر میں اترنے والی صورتوں میں سے ہے, اس میں جو ایک بات بیان کی گئی ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, آیت نمبر پہلے 43 سن, نہیں بلکہ 42 کے درمیان میں, کہ سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ لوگ بہت جھوٹ سننے والے ہیں اور بہت حرام خوری کرنے والے ہیں. یعنی یہ یہودی, یہ کرپٹ لوگ ہیں جو زمانے میں موجود تھے. فَإِن جَاءُوكَ, پھر ہے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں, یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروانے کے لیے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو آپ چاہے ان کا فیصلہ کریں چاہے اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ اگرچہ کہ ان سے اعراض بھی کریں, آپ فیصلہ کریں, یہودی ہیں بھائی, تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اگر آپ ان سے اعراض بھی کریں, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, تو یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کو پہنچا سکتے. وَإِن حَكَمْتَ, البتہ اگر آپ فیصلہ کریں, فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اگلی آیت سنیں, آیت نمبر 43, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. اگر مجھے آپ اس کا ذرا آزاد ترجمہ کرنے دیں, بائی دا وے یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے کیسے ہیں؟ بائی دا وے یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتے کیسے ہیں؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ, ان کے پاس تو تورات ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ, اس میں اللہ کا حکم ہے. یہ یہودی ہیں, تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ ان کے پاس تو تورات ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ, پھر وہ منہ موڑتے ہیں, من بعد ذالک, اس کے بعد. آخر میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے. کس پر؟ تورات, حضور پر تو ایمان ہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں. کس کے؟ تورات کے. حضور پر تو ایمان ہے. ان کو اس پر بلیم ہی نہیں کیا گیا کہ آپ کو نہیں مان رہے. قرآن بلیم کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ تم کتنے عجیب لوگ ہو کہ تورات تمہارے پاس ہے, اس میں اللہ کا حکم ہے, اور تم ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہو جس کو تم پیغمبر نہیں مانتے. تم مومن ہو ہی نہیں. سن رہے ہیں آپ یہ قرآن کا؟ قرآن تو بہت واضح ہے, بہت زیادہ واضح, بالکل اپوزٹ ہی بات ہے. اپوزٹ سچویشن لگتی ہے. جیسے غالباً پرانا شعر ہے, غالب کا تھا یا علی صاحب کا تھا, مرے بت خانے میں کعبے میں کھڑو. اس کی ایکسٹریم فارم
تو یہ تو مسئلہ یہ ہے قرآن. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال جو اٹھاتا ہے وہ حیران ہوتی حیرت ہوتی ہے کہ وہ قرآن پڑھتے بھی ہے کہ نہیں پڑھتے, وہ کیا پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید آنے کے بعد باقی تمام قرآن نے ہر چیز کو سپرسیڈ کر دیا, تو کیا یہ تمام اہل کتاب کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو یا مطلب دین تو اسلام ہی ہوا, کیا وہ سوئچ کر جائیں؟ بیکاز جو آپ کی پہلے والی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق تو جو اہل کتاب ہیں اور وہ نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام نیکیاں کاؤنٹ کرے گا, اور ہمیں بہت سارے اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ بہت شاید مسلمانوں سے بہت زیادہ اچھا کام کریں. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ٹیکنیکل ٹرم پہ اگر ہم بات کریں تو کیا یہ لازم ہے قرآن مجید آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہ وہ لوگ اسلام پہ سوئچ کر رہے ہیں, یا وہ کیونکہ ان کی کتابوں میں تو ڈفرینسز آ گئے, جس طرح گاسپل آف میتھیوز مطلب ڈفرینٹ بائبل کے کتنے پارٹس ہیں, اس کے آنے کے بعد لوگوں نے اس میں بہت ساری چینجز کی, تو کیا جو نئے لوگ اب اس ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں وہ تو اس کے ٹرو ایسنس میں اگر تورا کو فالو کرتے ہیں تو وہ ٹرو ایسنس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو فالو نہیں کر رہے, بیکاز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی تھیں اس میں بہت زیادہ چینجز آ گئی. جب وہ اس کو فالو نہیں کر رہے تو ہاؤ کین وی ٹرولی کال دیم اہل کتاب؟ اہل کتاب تو ہم اس بندے کو کہیں گے شاید جو کہ اللہ کی اس کتاب پہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کافر اور اس طرح سے بات کرتے ہیں تو کنفیوژن ہمارے لیے تو ہوتی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے ایبسولوٹ ٹروتھ اور ایک ہے ریلیٹو ٹروتھ. یہ بات کہ اسلام کا وہ آخری ورژن کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہی اب اللہ کا دین ہے, اسی کو ماننا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. کس کو؟ جس تک اس کی بات ایسے پہنچ گئی کہ اب اس کے لیے اس کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں. یہ بات کہ اس کی بات, اس کی دعوت تمام انسانیت کو ایسے پہنچ گئی ہے کہ وہ اصل میں جانتے ہیں دل میں, جیسے قرآن کہہ رہا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, یا ان تک بات ٹھیک طرح سے پہنچی ہی نہیں, اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ بات میں ہے. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کہ غیر مسلم کافر ہیں یہ صرف اللہ کے رسولوں کے زمانے میں واقعی ہوتی ہے, شروع میں نہیں. ایک ڈیڈ لائن گزر جانے کے بعد جب اللہ آسمان سے وحی کے ذریعے بتاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں مانے. ہمارے مسلمانوں کے ہاں جو ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو جنرلائز کر دیا. وہی بلنڈر کہ جو جہاد کے معاملے میں ہوا, جس میں ہمارے یہ ٹیررسٹ اسلام کے نام پر ملیٹنسی کر رہے ہیں, وہی معاملہ اس میں بھی ہوا کہ وہ بات کہ جو قرآن مجید نے بیان کی کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں. آگے دیکھیں نا کہ یہ جو آیت میں نے بھی آپ کو حوالہ دیا ہے 113 سے 115, اس میں اتنی لیوش تعریف ہوئی ہے ان کی. یہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ابھی اتمام حجت نہیں ہوا, ابھی کچھ سال رہتے ہیں, ان کی تعریف کی گئی. وجہ یہ ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں اور اہل کتاب ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. کیسے ضائع ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک بندہ کوئی غلطی کر ہی نہیں رہا ہے. غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میں نہیں مانتا. بھائی ایسا ہوتا ہے دنیا میں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کوئی اور اڈاپٹ کرتا ہے اور اس کا باپ موجود ہوتا ہے, اس کو بس وہ انکل انکل کہتا ہے, اس کے نزدیک انکلز میں سے ایک انکل ہے, بٹ دا ریئلٹی از دیٹ ہی از ہز ریئل بایولوجیکل فادر. نہیں ہوتا. تو جب تک کہ یہ کلیریفائی نہ ہو, جب تک کہ وہ کنفرم نہ ہو, آدمی کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہی معاملہ اللہ کے دین کا. اچھا جب آپ اس کو ایسے دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ کافر وافر آدمی بھول جاتا ہے, پھر تو اپنی پڑ جاتی ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہیں پہنچایا, ہم بندے تھے پتر نہیں بنے, ہم نے دین کو صحیح پیش نہیں کیا. یعنی بجائے اس کے کہ بلیم وہاں جائے بلیم یہاں آئے گا.
کہ بھائی وہ ہمارا کردار کیا تھا, ہماری پریزنٹیشن کیا تھی. سو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے قرآن مجید کے بارے میں. یہ سوال کہ قرآن کافر کس کو کہتا ہے, میرا خیال ہے کلیریفائی ہونا چاہیے, چاہے کتنی بھی گالیاں پڑیں. جی دیکھیں, قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئیاں کی, ہم ان کو بیان بھی کرتے ہیں, لیکن وہ اس کے جواب دیتے ہیں. ہمیں ان کو واضح کرنا ہے. اصل میں یہ جو آپ نے سوال پوچھا وہ کیوں نہیں مان رہے, اس سوال کے زور میں یہ ہے کہ وہ سمجھ گئے ہیں. نہیں, پتہ نہیں سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. یعنی میں خود پیش کرتا ہوں, مثال کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف ڈیوٹرانومی میں ایک پیشن گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور میرا خیال ہے بہت کلیئر ہے, لیکن وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اب مجھے کیا پتا جو وہ جواب دے رہے ہیں وہ دل سے دے رہے ہیں یا جھوٹ موٹ میں دے رہے ہیں, یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا, اور ان کے پاس ان کی ایکسپلینیشنز ہیں. ہمیں اپنی بات کو پیش کرنا, ہمیں اپنی بات سمجھانی ہے, ہمیں دوسروں کو دعوت دینی ہے, نہ کہ ان پہ الزام لگانا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ہم لوگ کتنا جانتے ہیں اپنے دین کو, ہم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے. میں تو آنیسٹلی جانتا ہوں بعض دیندار لوگوں کو کہ وہ دین کو مانتے ہیں کسی اور وجہ سے, اور اگر آپ ان کے سامنے دین کو ماننے کی دینی دلائل دے دیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ یہ کیا بات ہوئی؟ سو یہ بات کہ کیا آپ نے بات سمجھ لی ہے, آپ نے بات کو سمجھنے میں دیانتداری کا رویہ اختیار کیا, یہ اللہ کی عدالت میں جا کے واضح ہوگا. صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول جب خود بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد بات آخری حد تک واضح ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کا جواب دے کے اپنی بات آج کی ختم کر رہا ہوں. ایک سوال پوچھا ہے کسی نے کہ ایمان کو مضبوط کیسے کریں. دیکھیں, ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تو قرآن مجید ہے. قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر غور کریں, قرآن پر عمل کریں, اپنی صحبت اچھی کریں, اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, اپنی ایکٹیویٹیز میں روزمرہ کی اور خاص طور پر ہفتے مہینے بھر میں ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کو ایک طریقہ بنائیں کہ جس میں دین کی, قرآن کی بات ہو رہی ہو. نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں, کوشش کریں نماز کو مسجد میں پڑھیں, نماز کو سمجھ کے پڑھیں, اللہ سے دعائیں کریں اور ان دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھیں. دیانت, باقی جتنے بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں, اس لیے میں نے بتا دی. تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے. جناب دیکھیں, آپ کی اولاد جب تک آپ کی بات سنتی ہے, اس لیے کہ وہ مجبور ہے, آپ نے اس کو پاکٹ منی دینی ہے تو پھر تو آپ اس کو زیادہ سنا سکتے ہیں, لیکن اس وقت بھی پیار سے اچھے انداز میں سنائیں. لیکن جب وہ اپنے پیروں چلیں